ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کی اپنی ماہ نور۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں روح یارم کا ایپیسوڈ نمبر 7۔ امید کرتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ نمبر 6 بہت پسند آیا ہوگا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یارم کا سارا دھیان اس کے چہرے کے ایکسپریشنز پر تھا۔ جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا، وہ اپنے چہرے سے اپنے دل کا حال چھپا نہیں سکتی تھی۔ سارم کے بارے میں اس نے روح کو دوبارہ بھی یہی بتایا کہ وہ اسے پھنسانا چاہتا ہے، وہ اس کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ روح کا اس کی ایک ایک بات پر ایمان لانا یارم کو گلٹ میں مبتلا کر گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے کچھ نہیں بتا پایا اور نہ ہی اسے کچھ بھی بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر میں فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ یارم، میرا ہاتھ پکڑ کے رکھیے گا، مجھ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور مت جائیے گا، سارا وقت میرے ساتھ رہیے گا، اگر میں سو گئی تو بھی مجھے اکیلا چھوڑ کے کہیں مت جائیے گا، مجھے بہت ڈر لگے گا۔ روح اس کے ساتھ تقریباً چپکی ہوئی تیز تیز بول رہی تھی، میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنی سیٹ پہ آ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز میں اڑان بڑھی تھی، جبکہ روح آنکھیں بند کیے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے نہ جانے کیا زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ یارم نے ذرا غور کیا اور اس کے لبوں کے پاس اپنا کان رکھا تو پتہ چلا وہ قرآنی آیات پڑھ رہی تھی۔ اف، ڈر پوک لڑکی۔ یارم اس کے ڈر پر ذرا سا مسکرایا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام کر اسے سیٹ بیلٹ پہنانے لگا، اور پھر جب فلائٹ اڑان بھرنے لگی تو وہ چیخ مار کے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ شاید لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، اس لیے کسی نے بھی مڑ کر نہ دیکھا، اور اگر کوئی دیکھتا بھی تو کون سا یارم کو پرواہ تھی، وہ تو اسے اپنے سینے سے لگائے بالکل پرسکون تھا۔ روح، اس طرف دیکھو۔ یارم نے اسے کھڑکی کی طرف متوجہ کیا، جہاں سے برج خلیفہ کی بلڈنگ بالکل ان کے ساتھ ساتھ نظر آ رہی تھی۔ یارم، یہ تو اس ہوٹل سے بھی نظر آتا ہے نا جہاں ہم کھانا کھانے جاتے ہیں؟ روح نے ذرا سے اس کے سینے سے منہ نکال کر پوچھا۔ ہاں روح، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے اونچی ترین بلڈنگ ہے، دیکھو اسے، یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تم تو بیکار میں اونچائی سے ڈرتی ہو، لوگ یہاں پہ آ کے سیلفی بناتے ہیں، مجھے نہیں بنانی کوئی سیلفی، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ وہ مزید اس کے سینے میں گھستے ہوئے بولی، یہاں پر تو میں بھی ضرورت سے زیادہ ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے گرد بازو کا گھیرا مضبوط کرتے ہوئے بولا، یارم، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے، آپ میرے اوپر سے ہاتھ ہٹائیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ یہ سوچ کر کے لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں گے اس سے شرما رہی تھی، لیکن وہ اپنے معصوم سے ڈر کا کیا کرتی۔ پاکستان سے دبئی آتے وقت اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نہ جانے یارم کیسا ہوگا، وہ بھی انہی لوگوں جیسا ہوگا جن کے ساتھ وہ آج تک رہتی آئی ہے۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو شاید وہ صبر اور شکر سے زندگی گزار لیتی، لیکن یارم تو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور روح کی نظر میں وہ بگڑ چکی تھی۔ یارم کی محبت نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ اب وہ یارم کی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسے اب صرف یارم کی محبت ہی چاہیے تھی۔ یارم کا اس کی پرواہ کرنا، اس کا خیال رکھنا، اسے محبت دینا، کوئی بھی بات اسے پیار سے سمجھانا۔ اگر یہ سب کچھ بدل جائے تو روح شاید زندہ بھی نہ رہ پائے۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی ذرا اپنے میرا مطلب ہے میرے سینے سے باہر نکلو، آخر یہ ہمارا بیڈ روم تھوڑی ہے۔ اس نے روح کے سر کو ذرا سا اپنے آپ سے الگ کیا، مگر روح نے دوبارہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں، بس آپ اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں۔ تو پھر میں بھی ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ یارم نے پھر سے اس کے گرد اپنے بازو رکھے۔ پلیز نہیں نا۔ روح نے معصوم سی شکل بنا کر اس کی طرف دیکھا تو یارم نے اس کے گرد سے ہاتھ ہٹا لیے، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ گہری نیند سو گئی۔ تو یارم نے اپنے ہاتھ دوبارہ سے اس کے گرد رکھ لیے تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ آنکھ کھلی تو یارم اب بھی اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا بنائے اسے اپنے سینے سے لگائے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ یارم، ہم ابھی تک نہیں پہنچے؟ روح نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا، وہ گہری نیند سے جاگی تھی۔ نہیں میری جان، ابھی تو بمشکل آدھا سفر ہوا ہے، یہ تو بہت دور ہے، روح معصومیت سے کہتی ایک بار پھر سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ یارم، آئس لینڈ کیا گوروں کا ملک ہے؟ نیند تو وہ پوری کر چکی تھی، تو اس کا سوال نامہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ ہاں، یہ انگریزوں کا ملک ہے۔ یارم روح سے پہلے کبھی کسی سے اتنی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ وہ اتنے سوال کہاں سے لاتی ہے، اور وہ بنا اکتائے اس کے ہر سوال کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ میں نے تو خبروں میں بھی کبھی اس ملک کے بارے میں کچھ خاص نہیں سنا۔ ہاں، کیونکہ اس ملک میں کچھ خاص ہوتا ہی نہیں، ہر ملک اپنی لڑائیوں اور فوج کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، جبکہ آئس لینڈ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔
آئس لینڈ کے چاروں طرف سمندر ہے۔ تمہیں پتہ ہے روح، آئس لینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں کوئی فوج سرے سے ہے ہی نہیں۔ یارم نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب؟ فوج کے بغیر ملک کیسے چلتا ہے؟ کیا ان پر حملے نہیں ہوتے؟ روح حیران اور پریشان اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں روح، اس ملک میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا سب سے امن پسند ملک ہے۔ یہاں پر کوئی فوج نہیں، یہاں تک کہ یہاں کی پولیس بھی اپنے پاس پستول، بندوق یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں رکھتی۔ یہاں کی پولیس میں صرف نام کی پولیس ہے۔ اس ملک کو پولیس کی بھی ضرورت نہیں۔ یہاں کی پولیس میں صرف نام کی پولیس ہے۔ اس ملک کو پولیس کی بھی ضرورت نہیں۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے بے وجہ نہیں لڑتے۔ یہاں کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتی۔ یہاں کے مرد ایک ہی شادی کرتے ہیں اور شادی سے پہلے کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلقات قائم نہیں رکھتے۔ اور سب سے خاص بات، اس ملک میں جانور نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ میرا مطلب ہے اس ملک میں جانوروں کی تعداد صرف 1,500 ہے اور انسانوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے زیادہ۔ اب 3 لاکھ لوگوں میں صرف 1,500 جانوروں کو ڈھونڈنا تو ناممکن ہے۔ یہاں کے لوگ جانور نہیں پالتے۔ اس ملک کی کرنسی کی قیمت بہت کم ہے، لیکن سب سے اہم بات، یہ دنیا کے سب سے امیر ترین ملکوں میں 9ویں نمبر پر ہے۔ اور کوئی سوال؟ یارم کے ذہن میں جو بہت سارے سوال آ رہے تھے ان سب کے جواب دے چکا تھا، لیکن پھر بھی شرارت سے اس سے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ ایک سوال اور ہے۔ پھر اچانک اٹھ کر بولی، اسے آئس لینڈ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ دنیا کا سرد ترین علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ برف گرتی ہے، یارم نے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا۔ یارم، یہ خوبصورت تو ہے نا؟ میرا مطلب ہے جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ جگہ کچھ خاص خوبصورت ہوگی، روح نے منہ بنا کر کہا تو یارم مسکرایا۔ یہ دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو تو اس ملک کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے۔ آپ یہاں پہلے بھی آئے ہیں؟ ہاں، میں جب بھی سکون چاہتا ہوں میں یہاں آتا ہوں۔ ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے کچھ بتایا بھی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے اس ملک میں اتنی سردی ہونے کے باوجود بھی لوگ زیادہ کپڑے پہننا پسند نہیں کرتے، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب یہاں کے لوگ کپڑے نہیں پہنتے؟ روح کے کہتے ہوئے گال سرخ ہو رہے تھے۔ پہنتے ہیں میری جان، لیکن زیادہ نہیں پہنتے، کم پہنتے ہیں، یارم کے ڈمپل گہرے ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اہم معلومات جو میں وہاں پہنچ کر بتاؤں گا تمہارے لیے سرپرائز سے کم نہیں ہوگی، یارم نے مسکرا کر بتایا۔ یارم نے اور بھی کچھ بتانا چاہا، لیکن روح تو ابھی تک کپڑوں والی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ آئس لینڈ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یارم، ہمیں پہنچتے ہوئے تو رات ہو گئی، روح نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو یارم ذرا سا مسکرا دیا۔ نہیں بیبی، یہاں رات نہیں ہوئی، یہاں دوپہر کا 1:30 بج رہا ہے، یارم نے بتایا تو وہ حیران اور پریشان اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر یہاں دوپہر ہے تو اتنا اندھیرا کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے شام ہو، روح نے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو وہ معلومات ہیں جو تمہیں میں دینا چاہتا تھا۔ آئس لینڈ میں سردیوں میں سورج طلوع نہیں ہوتا، اور اگر ہفتہ 15 دنوں کے بعد ایک بار ہو بھی جائے تو صرف اور صرف 3 سے 3.5 گھنٹے کے لیے ہی، ورنہ یہاں پر ایسے ہی شام کا منظر چھایا رہتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لگائے آگے لے کے جا رہا تھا۔ یقیناً اسے بہت سردی لگ رہی تھی، وہ تو ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ یارم، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہاں اتنی سردی ہوگی؟ وہ اپنے آپ کو شال سے کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام۔ سردی سے بچنا اتنا آسان نہ تھا۔ میں نے بتایا تھا بیبی، لیکن تم نے کہا کہ وہاں پر بھی ایسی ہی سردی ہوگی جیسی دبئی میں ہوتی ہے، یارم شرارت سے بولا تو روح اسے گھور کر رہ گئی۔ اب اس بیچاری کو کیا پتا تھا وہ اسے ایسے ملک میں لے کے جانے والا ہے جہاں سورج طلوع نہیں ہوتا۔ یارم، یہاں میری کلفی جم جائے گی، پلیز جلدی چلیں۔ ایئرپورٹ سے انہیں اس ہوٹل کی گاڑی لینے آئی تھی جہاں انہوں نے ہنی مون سویٹ بک کروایا تھا۔ اب صرف پارکنگ سے وہ ہوٹل کے اندر جا رہے تھے، جس پر روح سردی سے کانپ کر بے حال ہو رہی تھی۔ ایم سوری میری جان، میں تو بس تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دبئی میں سردی ہو نہ ہو باقی ملکوں میں ہے۔ اب تمہیں اکتوبر میں بھی سردی نہیں لگ رہی تھی تو مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا نا۔ وہ اب بھی شرارتی انداز اپنائے ہوئے تھا، جبکہ ساتھ ساتھ روح کو اپنے ساتھ لگائے اس کے بازو سہلا رہا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم، وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ بولتے ہوئے دانت بھی بج رہے تھے۔ یارم، ہمارے کمرے میں کھڑکی تو ہوگی نا؟ اب تمہیں کھڑکی کیوں چاہیے؟ دیکھیں نا یارم، یہ ہوٹل کتنا خوبصورت ہے، میں کھڑکی سے دیکھوں گی کیونکہ باہر آنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، اتنی سردی ہے یہاں۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ کیا مطلب باہر ہی نہیں نکلو گی؟ تم تو مجھے دھمکیاں دے رہی تھی کہ مجھے بستر میں نہیں گھسنے دو گی، اب اپنے ہی ارادے بدل لیے محترمہ نے۔
ہاں تو آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اتنی سردی ہوگی، اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں ایسے الفاظ نہیں کہتی نا۔ وہ منہ بنا کے سارا الزام اسے ہی دینے لگی، جسے یارم نے مسکراتے ہوئے قبول کر لیا۔ بتائیں نا، کمرے میں کھڑکی ہے یا ایسے ہی ڈمپلز دکھاتے رہیں گے؟ وہ اس کے ڈمپل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر نہیں ہوئی تو؟ یارم کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تو میں آپ کے ڈمپلز کھا جاؤں گی۔ وہ تھوڑی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سوچ کر بولی۔ بھوکی کہیں کی۔ یارم اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے مینیجر سے اپنے روم کی چابی لینے لگا۔ یارم، یہ اتنا پیارا کمرہ ہے، اس نے کمرے میں آتے ہی کہا۔ کمرے کو مکمل پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر جگہ لال پھولوں کی پتیاں ہی پتیاں تھیں، یہاں تک کہ ٹیبل اور بیڈ کے سائڈ ٹیبلز پر بھی پھولوں کے بڑے بڑے بوکے تھے۔ روح ایک ایک پھول کو چھوتی اصلی ہونے کا اندازہ لگا رہی تھی۔ یارم، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہم یہاں اس کمرے میں رہیں گے، کتنے پیارے پھول ہیں۔ آپ وہاں آرام سے کیوں بیٹھے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح۔ وہ ایک پل کے لیے ساری سردی بھول چکی تھی، پھر پھولوں کے بوکے کے قریب جا کر اس کے پھولوں کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ دیکھیں کتنا پیارا ہے، وہ اسے پھول دکھاتے ہوئے بولی۔ گلاب کی ایک ننھی سی کلی جو ابھی کھلی تھی۔ یارم، میں نے کبھی اتنے پھول ایک ساتھ نہیں دیکھے، ہمارے گھر میں اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ ہم پھول وغیرہ لگائیں۔ یہ کتنے پیارے لگتے ہیں نا ایک ساتھ۔ اور یہ والا دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ وہ بھی اسی پھول کو چھو رہی تھی۔ ہاں پیارا ہے، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں، وہ اس کا گال چومتے ہوئے بولا، اور اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کمرے میں کھڑکی نہیں ہے، یارم نے اپنا گال اس کے ہونٹوں کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ وہ نہ سمجھی، وہ اس سے انچ بھر کے فاصلے پر کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ کھڑکی نہ ہونے کی صورت میں تم نے میرا ڈمپل کھانا تھا نا؟ وہ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا۔ یارم، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور بہت سردی بھی لگ رہی ہے۔ اس کے ارادے جان کر وہ فوراً بولی۔ ہاں لیکن میری تھکن اتارے بغیر تم سو نہیں سکتی۔ اگلے ہی لمحے اس کو اس سے بات کرنے کا موقع دیے بغیر اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ اٹھ جاؤ روح، یار کتنا سونا ہے، فلائٹ میں بھی بس سوتی رہی ہو، اب بھی سوئے جا رہی ہو۔ تمہاری یہ نیند پوری ہونی ہے کہ نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہنی مون ٹور سارا ہی تمہاری نیند پوری کرنے میں گزر جائے گا۔ اٹھ جاؤ یار، وہ محبت سے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا، جبکہ روح ایک نظر اسے دیکھ کے دوسری طرف کروٹ لے کر سو گئی۔ یارم 2 بار ہوٹل کا وزٹ کر چکا تھا، وہ 2 بار سارے ہوٹل کا راؤنڈ لگا چکا تھا، اور ایک روح تھی جس کی نیند ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ کل جب وہ لوگ یہاں پہنچے تب یہاں برف باری نہیں ہو رہی تھی، ہاں لیکن ساری روڈز برف سے بھری ہوئی تھیں۔ روح نے کہا کہ اسے روئی جیسی برف خود پہ گرتے ہوئے دیکھنے کا شوق ہے، اور صبح سے ہی یہاں پہ برف باری ہو رہی تھی اور روح اپنے بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ یارم اپنا فون تک وہیں چھوڑ آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ہاں لیکن اسے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ روح نے یہاں آ کر صرف اپنی نیند ہی پوری کرنی ہے۔ اگر تم 1 منٹ میں نہ اٹھی نہ تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کی دھمکی سے بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یارم اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا، جو کہ کل پھولوں سے ڈھکی ہونے کی وجہ سے روح کو نظر نہیں آئی تھی، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر یارم نے کہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں، جبکہ ہوٹل کا یہ کمرہ آلریڈی یارم کے نام پر بک تھا۔ یارم جب بھی یہاں آتا تب اسی کمرے میں رکتا تھا، وہ اس کمرے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ یہ کمرہ اس کی اپنی ملکیت تھا، جو اس نے خریدا نہیں تھا بلکہ ہتھیایا تھا۔ ہوٹل کا مالک ایک بار دبئی آیا تھا اپنا کوئی کام کروانے، جس کے بدلے میں یارم نے اس سے اس کے ہوٹل کا سب سے پرسکون اور خوبصورت کمرہ اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ یارم نے اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا، اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تیز برف باری کی وجہ سے برف سے ڈھکنے لگا۔ برف کے نیچے ہاتھ بھی ٹھنڈا یخ ہو رہا تھا۔ اس نے مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا، ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا۔ میرا معصوم سا بچہ، وہ اس کا ری ایکشن سوچتے ہوئے آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا، اور برف سے بڑا ہاتھ اس کے چہرے پر انڈیلنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے ترس آنے لگا۔ وہ اپنی بیبی گرل کے ساتھ ایسا تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ذرا سی برف اٹھائی اور آہستہ سے روح کی چھوٹی سی ناک پر رکھی۔ وہ بل بلا کر اٹھ کر بیٹھی۔ وہ اس کے ہاتھ میں برف دیکھ کر اسے گھورنے لگی۔ یارم، یہ آپ کیا کرنے والے تھے میرے ساتھ؟ اس نے برف سے بڑے ہوئے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔
बेबी, सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन कर नहीं पाया। तुम्हारे मासूम चेहरे के आगे मैं हमेशा बेबस हो जाता हूँ। तुम्हारे मामले में ये दिल बहुत डीट होता जा रहा है। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं। वो हाथ से बर्फ़ डस्टबिन में फेंकता हुआ बोला, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं यारम। वो सदमे से बोलती हुई एक बार फिर से बिस्तर में घुस गई। ये क्या हरकत है रूह, तुम एक बार फिर से सोने लगी हो। उसने रूह के चेहरे से कंबल हटाया, लेकिन अफसोस रूह सोने नहीं लगी थी बल्कि वो सो चुकी थी। या अल्लाह, कौन सी नींदें हैं इसकी जो पूरी ही नहीं हो रही। यारम सोचता हुआ जैकेट और शूज़ उतार कर उसे किसी तकिए की तरह अपनी बाहों में भरकर उसके साथ ही लेट गया। नींद तो वैसे भी पूरी कर चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ रूह के करीब उसका सुकून था। रूह आखिरकार अपनी नींदें पूरी करके उठी तो उसे भूख सताने लगी, जबकि यारम उसके साथ ही आंखें मूंदे लेटा हुआ था। यारम, आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? रूह मासूमियत से उसके चेहरे पर हाथ फेरती पूछने लगी, जबकि नींद में होने की वजह से 3 घंटे पहले यारम ने जो जुल्म उस पर किया था वो भूल चुकी थी। जाग रहा हूँ बेबी, वो उसका हाथ अपने हाथों में लेकर चूमते हुए बोला। तो फिर कुछ करें, मेरे पेट में चूहे खुदकुशी करके हराम मौत मरें, उन्हें कुछ खिलाकर उनकी जान बचा लें। रूह मासूमियत से अपने भूखे चूहों की दास्तान सुना रही थी। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारे मासूम चूहों को इस तरह से हराम मौत नहीं मरने दूंगा। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं ऑर्डर करता हूँ। वो ज़ोर से उसका गाल चूमते हुए उठा। फिर हम बाहर चलेंगे घूमने के लिए। आज की रात मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल सरप्राइज़ प्लान किया है। वो मुस्कुराकर उसे बताता हुआ लैंडलाइन फ़ोन उठाने लगा। यारम, बाहर तो बहुत सर्दी होगी ना? वो उसे देखकर पूछने लगी। बेबी, सर्दी जितनी महसूस करोगी उतनी लगेगी ना, तुम उसे महसूस ही मत करो। बस तुम आज रात के सरप्राइज़ के बारे में सोचो। मैं ये हनीमून हमारा बेस्ट टूर बनाना चाहता हूँ। इसका एक एक पल हम सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। मैं इसे स्पेशल बनाना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ इसे स्पेशल बनाने में तुम मेरी मदद ज़रूर करोगी, है ना? वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए पूछने लगा तो रूह खुशी में ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिलाने लगी। ये बात अलग थी कि अगर उसे पता होता कि यहाँ इतनी सर्दी है तो यहाँ कभी नहीं आती। यारम, ये देखें, क्या हो गया? वो अभी अपने कपड़े निकाल रही थी जब इसी तरह बैग उठाकर बाहर आ गई। क्या हो गया? यारम भी परेशानी से उसे देखने लगा। यारम, ये सब मेरे कपड़े तो नहीं हैं। देखें, ये पता नहीं किसके कपड़े हैं। ये जीन्स, ये छोटी सी शर्ट्स, और मैंने तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। ये मेरे नहीं हैं। वो हैरान और परेशान एक एक कपड़ा उठाकर उसे दिखा रही थी, जो वाकई ही उसके नहीं थे। यारम भी परेशान होकर खड़ा हो गया। लगता है तुम्हारा बैग किसी के साथ चेंज हो गया। रुको, मैं मैनेजर से पूछ के आता हूँ। वो सारे कपड़े बैग में डालते हुए बोला। ऐसे कैसे मेरा बैग चेंज हो गया? ये मैनेजर देख नहीं सकता था? रूह मुंह बनाकर बोली। रूह मुंह बनाए इतनी क्यूट लग रही थी कि यारम मुस्कुराए बिना ना रह सका। बेबी, गुस्सा मत करो, मैं भी पूछ के आता हूँ उसे। तब तक तुम ये सारे कपड़े वापस पैक कर दो, जिसके हैं उसे वापस भी देने पड़ेंगे। वो मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर निकल आया। हम आपसे मुआज़रत ख्वाह हैं सर, आपकी वाइफ का बैग जिन लोगों के साथ बदला है वो यहाँ से चेक आउट कर चुके हैं। होटल के मैनेजर ने अपनी मखसूस ज़ुबान में जवाब दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। यारम आइसलैंड की ज़ुबान में जवाब देता हुआ वापस कमरे में आ गया। बेबी, कुछ भी पहन लो इनमें से, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर लाया हूँ मैं। यारम कमरे में आते ही बेड पर लेट गया। जिन लोगों के साथ तुम्हारा बैग चेंज हुआ है ना, वो इस होटल को छोड़कर जा चुके हैं। वो इस मुल्क में तुम्हें पाकिस्तानी कपड़े नहीं मिलेंगे। दुआ करो कि उस लड़की को वक्त पर पता चल जाए कि उसका बैग चेंज हुआ है। इसी कंडीशन में तुम्हें तुम्हारा बैग वापस मिल सकता है, वरना तुम्हें यहीं पे इन्हीं कपड़ों के साथ गुजारा करना होगा। अगर तुम चाहो तो हम शॉपिंग पे भी जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही कपड़े मिलेंगे। यारम, मैं तो इसे कपड़े नहीं पहनती, आपको तो पता है ना, मैं ये अजीब कपड़े नहीं पहन सकती। वो परेशानी से एक एक कपड़ा उठाकर उसे दिखा रही थी। देखो रूह, जल्दी फ़ैसला करो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अब हम बाहर जाने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता कि कपड़ों की ज़िद की वजह से मेरा सरप्राइज़ ख़राब हो। इसीलिए जल्दी से इनमें से पहनने के लायक कपड़े देखो और पहन लो, और फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम कल ही शॉपिंग करेंगे और तुम्हारे लिए कुछ पहनने के लायक कपड़े ख़रीद लेंगे, लेकिन वक्ती गुजारा तो करना पड़ेगा ना। प्लीज़ अब जल्दी करो। आपने मुझे हिजाब भी नहीं लाने दिया। अगर वो मेरे पास होता तो मैं
یہی کپڑے پہن لیتی، لیکن اب بنا عبایا کے آپ مجھے یہ بے فضول ناقابل قبول کپڑے پہننے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ایسا جان بوجھ کر تو نہیں کیا؟ روح نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف شک کی نظروں سے دیکھا۔ روح، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیوی کو کسی اور کی توجہ بنائیں۔ اگر میں تمہیں ایسے کپڑے پہنانا چاہوں تو مجھے اس طرح کے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں یہ کپڑے پہننے دے رہا ہوں، ورنہ کب کا باہر رکھ کے آگ لگا چکا ہوتا۔ اب جلدی کرو، کچھ دیکھ کر پہن لو۔ یارم خود ہی بیگ سے کوئی قابل کپڑے ڈھونڈنے لگا اور پھر جینس کے ساتھ ایک لانگ شرٹ نظر آ ہی گئی، لیکن افسوس سلیو لیس۔ یہ لو، یہ پہن لو۔ ہائے یارم، یہ کیسے پہنوں میں؟ ان کپڑوں کے ساتھ بازو کا کپڑا ہی نہیں ہے، میں نہیں پہن سکتی۔ روح کپڑے بیڈ پر پھینک کر وہی منہ بنا کر بیٹھ گئی، لیکن یارم کی گھوڑی پر نظریں پڑتے ہی خاموش ہو گئی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میں خود اپنے ہاتھوں سے پہناؤں؟ یارم نے گھور کر کہا۔ نہیں، میں خود پہن لوں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ ایسے منہ بنائے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ یارم کا اس پر غصہ کرنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، لیکن ہائے یہ مجبوری۔ وہ چینج کر کے باہر آئی۔ کپڑے بالکل اس کے ناپ کے تھے، لیکن بازو پہ بالکل بھی کپڑا نہ تھا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے بازو کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب بھی وہ یارم سے بہت زیادہ شرماتی تھی، اور پھر کبھی اس کے سامنے ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے، سو بہت شرم آ رہی تھی۔ یارم اس کی شرم و حیا دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ اسے مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے یارم نے اپنا جیکٹ اتارا اور اسے پہنانے لگا۔ اس نے بھی فوراً جیکٹ پہن لی۔ یارم بازو کا تو ہو گیا، لیکن دوپٹہ نہیں ہے۔ دوپٹے کا تو مسئلہ ہے، لیکن تمہارے پاس شال ہے نا؟ یارم نے بتایا تو خوش ہو گئی۔ شکر ہے اس کے پاس شال تو تھی، ورنہ ایسے بے ڈھنگے کپڑے وہ پہن کر باہر کیسے جاتی؟ ویسے یہ کپڑے صرف اسی کو بے ڈھنگے لگ رہے تھے۔ یارم نے اس کے لیے ایسے کپڑے ڈھونڈے تھے جنہیں وہ آسانی سے پہن سکے۔ ان کپڑوں میں کہیں سے بھی وہ بے لباس نہیں ہو رہی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ باہر نکلے تو باہر کافی اندھیرا چھا چکا تھا۔ یارم، یہ کیا اتنا اندھیرا کیوں ہے یہاں؟ تمہیں بتایا تو تھا کہ یہاں پر 2 ہفتے سورج طلوع نہیں ہوتا۔ تمہیں کہا بھی تھا اٹھ جاؤ، جلدی چلتے ہیں، لیکن تم نے تب میری بات نہیں مانی۔ اب اندھیرے میں ہی چلنا ہوگا، اور ویسے بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا، ابھی تو صرف 3 ہی بجے ہیں۔ ہاں، صرف 3 ہی بجے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے شام کے 7 بج رہے ہیں۔ روح اس کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اپنے آپ کو مکمل طور پر شال، ٹوپی، دستانوں اور جیکٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہاں آتے ہی یارم کو ایک بات پتہ چلی تھی کہ اسے سردی بہت لگتی ہے، یا وہ سردی کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہے۔ یہ بات الگ تھی کہ اگر برف گر رہی ہوتی تو سردی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ یہ یہاں کے لوگوں کا کہنا تھا، اور یارم بھی اس بات سے اتفاق کرتا تھا۔ یارم، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ ہوٹل کی پچھلی جانب۔ یارم اس کا ہاتھ تھامتے اپنے ساتھ چلائے جا رہا تھا۔ پھر ایک جگہ جہاں پر ہوٹل کے ہی کچھ لوگ کھڑے کچھ کر رہے تھے، ان کے قریب چلا گیا۔ سب کام ہو گیا؟ یارم نے پوچھا۔ جی، سب ہو چکا ہے، آپ دونوں انجوائے کریں، آدمی کہہ کر چلے گئے۔ یارم، یہ لوگ آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ مجھے تو یہ عربی نہیں لگتی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد روح یارم سے پوچھنے لگی۔ ہر ملک کی اپنی زبان ہوتی ہے روح، ہر کوئی اپنی زبان بولتا ہے، جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں، دبئی والے عربی میں بات کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی اپنی ایک زبان ہے۔ اب تم ان سب کو چھوڑو، یہاں اندر آؤ۔ اگلے 2 منٹ 50 سیکنڈ میں تمہاری خواہش پوری ہونے والی ہے۔ وہ اسے کھینچ کر اس جگہ پر لانے لگا جہاں کچھ دیر پہلے وہ آدمی کچھ کر رہے تھے۔ یہاں ایک گول سی شکل میں ایک گرل نما کوئی چیز بنائی گئی تھی، جس کے آگے پیچھے ہر طرف لال گلاب لگے تھے۔ یارم نے گرل کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بلایا۔ یارم، یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، روح دل سے تعریف کرتی ہوئی مسکرائی۔ ہاں، لیکن تم سے پیارا نہیں، یارم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ آج تک میں کہتا ہوں، آج تم کہو گی، تم نے خدا سے مجھے تو مانگ لیا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم بھی میری ہو کہ نہیں؟ روح، میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے پوچھنے لگا۔ روح نے شرماتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ ایسے نہیں، زبان سے بولو۔ ہاں، روح شرماتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ اوہو، پورا بولو بیبی۔ یارم نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے مزید باہوں میں بھرا۔ مجھے ان گوروں کی زبان میں بولنا ہے۔ اپنا بچنا مشکل دیکھ کر روح نے بہانہ گرا۔ اچھا جی، یہ بھی اچھی بات ہے،
تو پھر کہو مجھ سے کہ ایک الیسکا پگ۔ یارم نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما۔ یہ کیا ہے؟ روح نے ٹیڑھا میڑھا منہ بنا کر اس آئس لینڈ زبان کا اظہار محبت سنا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اب تم بھی بولو جلدی۔ میں کیا بولوں؟ روح نے شرارتی انداز میں کہا۔ تو یارم اسے گھور کے رہ گیا۔ اچھا اچھا کہتی ہوں، یہ بڑی بڑی آنکھوں سے ڈرانا بند کریں مجھے، روح نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ ہاں کیا تھا وہ؟ میں بھول گئی۔ وہ آئیگو میگو؟ روح وہ آئیگو میگو نہیں، ایک الیسکا پگ ہے، یارم نے صدمے سے آئس لینڈک کا بیڑا غرق ہوتے ہوئے سنا۔ ہاں ہاں وہی ایک الیسکا پگ، روح نے دانت دکھاتے ہوئے کہا، اور اس کے اظہار کرتے ہی آسمان سے برف گرنے لگی۔ یارم نے پورا انتظام کیا تھا کہ وہ اس سے اظہار محبت کرے گی تب ہی برف گرنا شروع ہوگی، اس لیے تو وہ اتنی جلدی مچا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے ہر ایک سیکنڈ کے ٹائم کا حساب کیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ برف کب گرنا شروع ہوگی، لیکن یارم کو اس بات کا اندازہ ہرگز نہ تھا کہ اس کا اظہار محبت اس طرح سے ہوگا۔ وہ اسے موسٹ رومانٹک بنانا چاہتا تھا، لیکن روح کا آئس لینڈک زبان سیکھنے کا شوق اس کے اظہار محبت کا بیڑا غرق کر گیا تھا۔ یارم کا ارادہ ابھی وہیں رکنے کا تھا، لیکن روح نے برف کی وجہ سے جلدی واپس چلنے کو کہا۔ یارم کا کہنا تھا کہ وہ ڈنر کر کے جائیں گے، لیکن روح نے کہا کہ وہ ڈنر بھی روم میں کریں گے کیونکہ اسے بہت سردی لگ رہی تھی۔ آخر یارم کو روح کی ہی بات ماننی پڑی۔ وہ اسے روم میں چلنے کا کہہ کر کھانا آرڈر کرنے چلا گیا۔ اس لڑکی کو دیکھو کتنی خوبصورت اور ہاٹ ہے۔ ہاں یار یہ تو بہت ہی زیادہ ہاٹ ہے۔ روح اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب پاس کھڑے لڑکوں نے اس کی طرف دیکھ کر کومنٹس پاس کیے۔ روح تو ان کی زبان سمجھی ہی نہیں، اور نہ ہی اس نے ان لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھا۔ وہ تو ان کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، جبکہ یارم یہ سب کچھ سن چکا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں تک باہر ابھر رہی تھیں۔ کوئی اس کی بیوی پر اس طرح کے کومنٹس پاس کرے وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ تو کسی دوسرے کی ماں بہن کی عزت پر اس طرح سے بات نہیں کرنے دیتا تھا، یہاں تو اس کی بیوی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا آرڈر کر کے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ جب مڑ کر ایک دفعہ ان دو لڑکوں کو دیکھا جو اب کسی اور لڑکی کو دیکھ کر اس طرح سے کومنٹ پاس کر رہے تھے، اس نے کمرے میں قدم رکھا تو روح اس کا کرتا پہن کر جو کہ زمین پر لٹک رہا تھا نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے کرتے میں وہ نہ صرف بہت پیاری لگ رہی تھی، بلکہ یارم تو یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ کتنے حق سے وہ اس کی چیزیں استعمال کر رہی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تب یہیں ویٹر کھانا لے کر آ گیا۔ یارم نے دروازے سے ہی اس کے ہاتھ سے کھانے والی ٹرے کو خود پکڑ کر اندر گھسیٹ لیا، پھر کھانا ٹیبل پر لگا کر اس کا انتظار کرنے لگا، جو کہ اب دعا مانگ رہی تھی۔ میں یہ کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر واش روم میں جانے لگی۔ ارے کیوں جا رہی ہو؟ اتنی پیاری تو لگ رہی ہو ان میں، کیوں چینج کرنا چاہتی ہو؟ یہاں آؤ، بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ کہاں پیاری لگ رہی ہوں؟ مجھے تو لگتا ہے میں ان میں گم ہو جاؤں گی، روح نے منہ بنا کر کہا۔ ڈونٹ وری، میں ڈھونڈ نکالوں گا، یارم نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کتنے جھوٹے ہیں نا، آپ کہتے ہیں آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اور میں آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں، وہ آپ مجھے دیتے ہی نہیں، روح روٹھے انداز میں بولی۔ ارے میری جان، میں تو انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں کہ تم کب مجھ سے کچھ مانگو گی، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ یارم پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ جب روح نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس کے ڈمپل پر رکھی، یہ مجھے چاہیے۔ ارے میرا بیبی، یہ تو ہیں ہی تمہارے، تم جب چاہے لے لو، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں اس گال پہ ایک ٹیٹو بنوا لیتا ہوں جس پہ لکھا ہو روح یارم کی پراپرٹی، تاکہ یہ تم سے کوئی بھی نہ چھین پائے۔ اس نے مکمل ڈمپلز کی نمائش کرتے اپنے لب اس کے گال پر رکھے۔ یارم آنکھیں بند کریں، روح نے شرماتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ یارم کا بس چلتا تو کبھی اس کا شرمایا شرمایا سا یہ روح اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتا۔ کرے نا پلیز، روح ضدی سے انداز میں بولی۔ اوکے، یارم نے بس اتنا کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ نو چیٹنگ، روح نے پھر سے کہا۔ آئی نیور چیٹ، روح، یارم آنکھیں بند کیے ہوئے بولا۔ روح نے یقین کر کے اس کی آنکھیں بند ہیں اس کے چہرے کے قریب آئی اور اپنے ہونٹوں کو بالکل اس کے لبوں کے قریب لے گئی، مگر ہمت نہ کر پائی، اس لیے پیچھے ہو گئی، پھر حوصلہ پیدا کیا اور پھر اس کے قریب آ گئی۔ رہنے دو روح، تم سے نہیں ہوگا، یارم آخر بول پڑا۔ ہوگا نا، روح کانفیڈنس سے بولی، مگر لڑکھڑا گئی۔ اوکے دین، وہ اسی کے انداز میں کہتا مزید اس کے قریب ہوا۔
روح نے ایک بار پھر سے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور اس کے قریب گئی اور پھر ہمت ہار کے اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ بس ہو گیا، کہا تھا نا تم سے نہیں ہوگا۔ یارم جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ ہاں مجھ سے نہیں ہوتا اور آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ روح اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے اٹھ کر بیڈ پر گئی اور سر سے پیر تک کمبل تان کے لیٹ گئی، جبکہ اس کا پیارا سا روپ یارم کو اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ یارم ابھی تک جاگ رہا تھا، جبکہ اس کے پاس لیٹی روح مکمل خوابوں کی دنیا میں تھی۔ وہ آرام سے اس کے قریب سے اٹھا اور اپنے بیگ کی طرف گیا۔ ایک مٹھی میں بیگ سے کوئی چیز نکالی اور اسے مٹھی میں دبا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا پورے ہوٹل میں دیکھ رہا تھا، جہاں اس وقت ریسیپشن پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھیں بند تھیں۔ ویسے بھی یارم اس لڑکی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ہڈ سے کور کیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ پائے۔ یارم اتنی خاموشی سے نکلا کہ اپنی آہٹ تک اس لڑکی کو محسوس نہ ہونے دی۔ باہر ابھی تک برف باری ہو رہی تھی۔ یارم آہستہ سے چلتا سوئمنگ پول تک آیا، جو کہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اتنی سردی میں بھی یہاں پر لوگ نشے میں دھت موسم انجوائے کر رہے تھے۔ اس ملک میں شراب پینا غلط نہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں ہر کوئی شراب کا عادی تھا۔ وہ آہستہ سے ان آدمیوں کے قریب آیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، وہاں پہ باہر تمہیں کوئی بلا رہا ہے۔ وہ آدمی ایک نظر دروازے کی طرف دیکھتے اور پھر اس کی طرف اسمائل پاس کر کے باہر کی طرف نکل گئے۔ یارم کچھ دیر ان لڑکوں کے ساتھ رہا جو ڈانس اور نشے میں مکمل ہوش و حواس سے بیگانہ تھے، پھر آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں وہاں سے نکل کر ان لڑکوں کے پیچھے چلا گیا۔ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، لگتا ہے اس لڑکے نے ہم سے جھوٹ کہا ہے۔ اس نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ دیکھ لوں گا میں اسے، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر تو ہمیں کسی نے نہیں بلایا، یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ دونوں واپس جانے کے لیے مڑے، جب دیکھا یارم سامنے گیٹ پر کھڑا تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو یارم کے حصار میں پایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور واش روم جانے لگی۔ جب باہر سے ذرا ذرا شور کی آواز سنی تو کھڑکی کی طرف جانے لگی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ یارم نے اسے جھوٹ بولا تھا کہ اس کمرے میں کھڑکی نہیں ہے۔ اس بات کو یارم نے خود ہی بات میں بتایا تھا۔ اس نے کھڑکی کھولی تو باہر مکمل اندھیرا تھا، لیکن باہر مین گیٹ نظر آ رہا تھا۔ یہاں پر کچھ لوگ یونیفارم میں کھڑے تھے، جو کہ ہاتھ میں ٹارچ لیے آگے پیچھے دیکھ رہے تھے۔ ہوٹل کی انتظامیہ بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ یارم کو جگائے، لیکن وہ گہری نیند میں سو رہا تھا، اس لیے اسے جگائے بغیر ہی وہ کھڑکی پر کھڑے ان لوگوں کو دیکھتی رہی۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ ان لوگوں سے کیسے پوچھتی کہ آخر کیا مسئلہ ہے، کیونکہ نہ تو اسے انگلش ٹھیک آتی تھی اور نہ ہی ان کے ملک کی زبان، اس لیے خاموشی سے کھڑی یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ پھر وہاں ایک ایمبولینس آئی اور 2 لوگوں کو گاڑی میں ڈال کر لے گئی۔ یا خدایا، اس کا مطلب یہاں پر قتل ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بیمار ہوں، ضروری تو نہیں کہ وہ لوگ مرے ہوئے ہوں، لیکن اگر وہ لوگ صرف بیمار ہوتے تو پولیس یہاں کیوں آتی؟ یہی سب کچھ دیکھتے ہوئے اس نے یارم کو جگانا ہی بہتر سمجھا۔ یارم اٹھیں، دیکھیں باہر پولیس آئی ہے، مجھے لگتا ہے یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، ایمبولینس بھی آئی ہے، کچھ لوگوں کو لے کر گئے ہیں یہاں سے۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کو جگانے لگی، لیکن شاید یارم کے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ کروٹ لے کر دوسری طرف مڑ گیا۔ یارم اٹھے نا، دیکھے نا۔ روح نے ہمت نہ ہاری، ایک بار پھر سے اسے جگانے لگی، جب اچانک یارم نے اسے پکڑ کر ایک جھٹکے سے بیڈ پر گرایا اور اس کے اوپر جھکا۔ تمہیں کیا ہے؟ وہ جو بھی کریں، دوسروں کی فکر کرتی ہو، کبھی میرے بارے میں سوچا ہے؟ اس کے ارادے جان کر روح نے فوراً بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر یارم کی گرفت اتنی بھی ہلکی نہ تھی۔ وہ اس کا دوپٹہ ایک طرف پھینکتا ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ یارم میری بات تو سنیں۔ باہر وہاں، اس سے پہلے کہ روح کچھ اور کہتی، یارم نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ میری بات سنو، آئی لو یو، بھول جاؤ سب کچھ، صرف میرے بارے میں سوچو، صرف مجھے سنو۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا وہ دھیرے دھیرے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں روح بھول ہی گئی کہ وہ اسے کیا کہنے والی تھی۔ اگر یاد رہا تو بس اتنا کہ وہ اس وقت یارم کی باہوں میں ہے۔ دھیرے دھیرے اس کے کان میں سرگوشیاں کرتے یارم اسے کسی اور دنیا میں لے گیا، جہاں صرف روح اور یارم تھے، جہاں کسی تیسرے وجود کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اپنے چہرے پر، اپنے ہونٹوں پر، اپنی گردن پر یارم کے لبوں کا لمس محسوس کرتی وہ اس وقت صرف یارم کو ہی سوچ رہی تھی، جبکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا یارم مکمل طور پر اپنی روح میں کھو چکا تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو 10:30 بج رہے تھے۔ یارم کمرے میں نہیں تھا۔ اٹھ کر فریش ہوئی اور یارم کا انتظار کرنے لگی۔ یارم کے پاس اس کا فون نہیں تھا، وہ اپنا فون لایا ہی نہیں تھا، جبکہ وہ اپنا فون ساتھ لائی تھی،
لیکن اس فون پر سوائے یارم کے اور کوئی فون نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بات روح کو پتہ ہی نہیں تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی یارم واپس نہیں آیا۔ نہ جانے کہاں چلے گئے، بتا کر تو جاتے۔ وہ کافی دیر کمرے میں ٹہلتی رہی۔ ویٹر اس کے لیے ناشتہ لے کر آیا، لیکن وہ اس سے بھی یارم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ اس بیچارے کو اردو آتی نہیں تھی اور روح اس کی زبان سمجھ جائے یہ تقریباً ناممکن تھا۔ خود کمرے سے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے یارم کے وہ تھپڑ آج بھی یاد تھے۔ جب کچھ بھی نہ بچا تو ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ یارم تقریباً 12 بجے واپس آیا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی روح منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اس کے اس طرح سے بیٹھنے پر یارم بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ تو میرا بیبی ناراض ہے مجھ سے؟ میرا بچہ بات بھی نہیں کرے گا مجھ سے؟ وہ اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں لیا۔ مجھے لگا ابھی تمہارے جاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے گیا تھا۔ ہاں تو بتا کے بھی تو جا سکتے تھے، میں کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ جائیں، مجھے نہیں بات کرنی آپ سے۔ ایسے کیسے مجھے اکیلے چھوڑ کر چلے گئے؟ وہ اب بھی غصے سے منہ پھیرے ہوئے تھی۔ بیبی بولا نا آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ کر بولا، اٹس اوکے۔ لیکن آپ گئے کہاں تھے؟ اس کے ہاتھ کانوں سے ہٹاتے ہوئے بولا، ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے اپنی آنکھیں بند کرو۔ آپ میرے لیے گفٹ لائے ہیں؟ روح آنکھیں چمکا کے بولی، ہاں لایا ہوں بابا، گفٹ لایا ہوں تمہارے لیے، اب آنکھیں بند کرو۔ یارم نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ روح نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ جب یارم اپنی جیب سے کچھ نکالنے لگا تب روح نے ذرا سی آنکھ کھولی۔ نو چیٹنگ، یارم نے سختی سے کہا۔ اوکے سوری اب نہیں کرتی، روح نے زور سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ جب یارم نے اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتے ہوئے کچھ پہنایا، دنیا کی سب سے خاص لڑکی کے لیے ایک خاص تحفہ۔ آنکھیں کھولوں؟ روح نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا۔ ہاں اب کھولو۔ یارم کا آرڈر ملتے ہی روح نے فوراً آنکھیں کھولیں اور اپنے گلے میں پہنا لاکٹ دیکھنے لگی، جس میں ایک نیلے رنگ کا ہیرا تھا۔ اس ہیرے کو اس چین میں کس طرح سے جوڑا گیا تھا سمجھنا بہت مشکل تھا، جبکہ ہیرے کے اندر ایک تحریر لکھی تھی۔ یارم یہ کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ سمجھنا مشکل تھا، لیکن اس کے اندر روح یارم پڑھنا اتنا مشکل نہ تھا۔ یارم الاسکار روح، یعنی کہ یارم اپنی روح سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہیرے پر لکھی تحریر اسے سنائی۔ روح نے شرما کے نظریں جھکا لیں۔ ویسے تم آئی لو یو ٹو بول سکتی ہو، یارم نے شرارت سے کہا۔ اف لڑکی کتنا شرماتی ہو، چلو ادھر آؤ اور بدلے میں مجھے اس کے کوئی گفٹ دو، یارم نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں کیا دوں؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں منمنائی کہ یارم بامشکل سن پایا۔ وہ جو کل دینے والی تھی، یارم نے اس کے ہونٹوں کو انگلی سے سہلاتے ہوئے کہا۔ میں تو نہیں دوں گی، روح شرارت سے کہتی اسے دھکا دے کر دور ہوئی، جبکہ یارم نے ایک ہی جھٹکے میں اسے پکڑ کر واپس اپنے قریب تر کر لیا۔ لیکن تم مجھے جانتی ہو، میں تو لے ہی لوں گا، اس کے ہونٹوں پر پورے استحقاق سے مہر ثبت کرتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے، سوچتا ہوں تم مجھ سے دور چلی گئی تو میرا کیا ہوگا۔ آئی لو یو، اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی نشانی چھوڑتا ایک بار پھر سے اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا، جب اچانک روح کو صبح والا قصہ یاد آ گیا۔ یارم صبح ہوٹل میں کیا ہوا تھا؟ آپ تو باہر گئے تھے نا، کچھ تو پتہ چلا ہوگا، پولیس کیوں آئی تھی؟ روح پوچھنے لگی۔ ہاں وہ 2 لڑکے تھے، کسی نے ان کی زبان کاٹ دی، وہ ان کے جسم پر چھوٹے چھوٹے زخموں کے نشان تھے، جیسے کسی نے بلیڈ سے ان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے حصے کاٹے ہوں۔ ویسے خبر ملی ہے کہ وہ ریپ کر کے اس ہوٹل میں چھپے ہوئے تھے، پولیس ویسے بھی ان کی تلاش میں تھی۔ اچھا ہی ہوا کسی نے پولیس کی ہیلپ کر دی، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ یارم لیکن وہ پولیس کو گرفتار بھی تو کروا سکتا تھا، اس طرح سے ان پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بے حسی کی انتہا ہے، بیچارے کتنی تکلیف میں ہوں گے، اور کسی نے ان کی زبان کاٹ دی، جسم پر کٹ لگا دیے، جانے کتنا بے حس آدمی ہے جسے ان پر ترس نہیں آیا، انسان تو ہو ہی نہیں سکتا، کتنا بے رحم تھا وہ۔ اس نے بس بہت ہو گیا، کیا بیکار باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، کب سے بکواس کیے جا رہی ہو، کوئی اور بات نہیں ہے کہ تمہارے پاس کرنے کی؟ وہ اتنے زور سے چلایا کہ روح گھبرا کر اس سے دور ہوئی۔ میں تو بس، وہ منمنائی جب یارم نے کھینچ کر قریب کیا۔ دور مت جایا کرو مجھ سے، کبھی نہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ روح کو اپنے بازو میں اس کی انگلیاں دستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یارم مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اس نے یارم کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ مجھ سے دور نہیں جاؤ گی نا؟ ایک عجیب جنون سے وہ پوچھ رہا تھا۔ کہاں جاؤں گی آپ کے بغیر؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چھوڑیں مجھے، وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔
اگر مجھ سے دور جانے کی کوشش کی نا تو میں جان لے لوں گا۔ اس کے بازو چھوڑ کر اس سے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے بولا، جبکہ روح حیران اور پریشان اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ یارم بے مقصد گاڑی سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ یہ گاڑی اس نے یہاں آ کر لی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے اسے کمرے سے نکلے ہوئے، اور پچھلے 3 گھنٹے سے وہ صرف اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ روح کو ضرور کچھ نہ کچھ کر دے گا، اور وہ روح کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا۔ وہی تو تھی جس کے سامنے وہ اپنے دل کی ہر بات کہنا چاہتا تھا۔ وہ اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، تم تو مجھے سمجھنے کی کوشش کرو روح، میرا کوئی نہیں ہے تمہارے علاوہ۔ میرا یقین کرو روح، میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ میں جو بھی کرتا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، اچھے کے لیے ہے۔ میں تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم تو اس درندے کی زندگی میں آیا ہوا فرشتہ ہو۔ اسے یاد تھا جب یارم نے روح کو گلے لگایا وہ کس طرح سے اس کی گرفت میں مچلی تھی، اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہی وہ بات یارم کو اندر تک ہلا کر رکھ گئی تھی۔ وہ اس کی گرفت کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جب یارم نے خود ہی اسے خود سے دور کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم میرے لیے میرا سب کچھ ہو روح۔ جب پہلی بار تم آئی، وہ معصوم چہرہ، وہ معصوم روح مجھے اندر تک ہلا گیا روح۔ وہ جو مجھے پہلی نظر میں ہی ہو گئی وہ محبت تھی روح۔ یہاں میں تمہارے سامنے پہلی نظر میں ہی ہار گیا تھا۔ تمہارا معصوم چہرہ مجھے ایک ہی نظر میں اپنا دیوانہ کر گیا۔ اس دن میرے دل نے فیصلہ کر لیا تم میری زندگی میں آؤ گی، لیکن میں جانتا تھا یہ ناممکن ہے۔ میں اپنی دنیا کا ایک شیطان ہوں، ایک درندہ جسے کبھی کسی پر ترس نہیں آتا۔ میں نے اسی وقت اپنے جذبات کو لگام دینے کی کوشش کی، لیکن جب تم نے مجھ سے کہا کہ تم فلائٹ میں ڈر گئی تھی تو میرا دل چاہا کہ میں سب کچھ بھول بھال کے تمہیں اپنے سینے سے لگا کے تمہارا سارا ڈر بھلا دوں۔ کمرے سے نکل کر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ میرا دل چاہا میں تم سے سختی سے بات کروں، تمہیں نرمی سے مخاطب کر کے میں غلطی کر بیٹھا۔ کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ہوپ سو کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ایپیسوڈز اور ناول سننے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تب تک کے لیے مجھے اپنی ماہ نور کو دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔